بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی پڑھا ہوگا اور جیسے رمضان کی آمد بھی ہے اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو بڑا زبردست یہ ہے کہ کام ہو جائے گا آپ کا جو میں نے وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ رمضان میں کر لیں گے تو انشاءاللہ جلد اس کام کے پورا ہونے کی امید ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جن کے بہت سارے کام ایسے اٹکے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے رہ جاتے ہیں، یہ کام سامنے پڑا ہوتا نظر آتا ہے کہ یار یہ اتنا سارا میں نے کام کر لیا ہے اور یہاں آ کے کام رک گیا ہے، بس اتنا سا پورا نہیں ہو رہا، اور وہ اس کو سالوں کام اٹک جاتے ہیں اور وہ سالوں بھر کام نہیں ہو پاتا، جبکہ کام پورا 99% ہو چکا ہوتا ہے، بس 1% ہونا باقی ہوتا ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ جن کے بہت سارے کام ہونا باقی ہوتے ہیں وہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو اس کے لیے ایک زبردست مجرب عمل بتا رہا ہوں اور رمضان مبارک آ رہا ہے، اگر آپ اس میں کر لیں گے تو انشاءاللہ اس خیر والے جو مہینے کے اندر، برکت والے مہینے کے اندر اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو اٹکا ہوا کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے لکھا ہے کہ 21 دن کے اندر انشاءاللہ پورا ہوگا۔ امید پوری یہی ہے کہ اللہ کے حکم اور فضل سے 21 دن میں پورا ہوگا، چونکہ رمضان میں آپ لوگ نماز کی پابندی تو کریں گے ہی، ویسے بھی کرتے ہوں گے، میں نے گمانا آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہر وظائف کے اندر نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے، بہت سے لوگ نہیں کرتے، تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہوگی، ساتھ ساتھ یہ عمل بھی ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت تو ویسے ہی کرنی ہے آپ نے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ بتاؤں گا، اللہ کے حکم اور فضل سے آپ کا کام بنتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، آپ نے کرنا ہے سورۃ النحل، قرآن پاک کی سورت ہے، سورۃ النحل آپ نے روزانہ کسی بھی ٹائم، روزانہ کسی بھی وقت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب یہ پڑھنے لگیں تو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ النحل 3 دفعہ پڑھنی ہے اور یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، اور اس دوران یہ جب آپ پڑھ رہے ہوں اس دوران آپ نے کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنی، اور یہ پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان بالکل اپنے مقصد کی طرف ہو۔ جب آپ یہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو اپنا مقصد کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے رہیں کہ اللہ میرا جو یہ فلانا اٹکا ہوا کام ہے یہ پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زبردست مجرب عمل ہے۔ اب خواتین کے لیے یہی گزارش ہے کہ وہ ناغے کے دنوں میں نہ کریں، باقی کے دنوں کو مسلسل شمار کرنا ہے۔ یہ عمل میں نے لکھ کے پہلے سے بتایا ہوا ہے، 21 دن کی نیت سے آپ نے کرنا ہے بلا ناغہ، جی بالکل بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بڑے سے بڑا اٹکا ہوا کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم و فضل سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا بڑا زبردست مختصر سا مجرب آزمودہ وظیفہ جو میں نے سوچا آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور بہت سے لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میرا فلانا کام ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، تو اللہ کے حکم و فضل سے آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے واٹس ایپ کے اوپر یہ میسیج، یہ نمبر آ رہا ہے، آپ لوگ یہ دیکھتے چلیں، تو واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کے اگر کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جادو جنات بندش کے حوالے سے، آصف کے حوالے سے، تو یہاں پر مجھے اپنا میسیج، نام اور والدہ کا نام اور اپنا پورا میسیج لکھ کے مجھے چھوڑ دیا کریں، تو انشاءاللہ جیسی فرصت ملے گی میں آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے،
اچھا، یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے، اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اذکار میں کاہلی، نیند یا غنودگی طاری ہو جاتی ہو تو 3 کالی مرچیں لے کر 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے 3 کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں، اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پورے وظیفے میں نشاط، چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ تعالی نفع بھی زیادہ ملے گا اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔